میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، دو جگ کے سلطان نبی جی، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا کہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ آج کی صبح میں کہ آج ہے جی جشن عید میلاد النبی، 12 ربیع الاول ہے، اور اس موقع کی مناسبت سے ہر گلی، ہر کوچہ اور ہر مسلم جو ہے وہ اپنی گلیوں کو سجا رہا ہے، اور جیسا کہ بچپن میں مجھے یاد آتا ہے کہ ہم پہاڑیاں بناتے ہوتے تھے، اپنے گلی محلے کو سجاتے ہوتے تھے، رنگین کرتے ہوتے تھے، اور اس طرح سے اس دن کی مناسبت سے کپڑے بھی پہنتے ہوتے تھے۔ تو اس دن کو بھی عید کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ گھر پہ آتے ہیں، ان کا کافی اچھا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہتا ہے، اور اپنے گھروں میں میلاد بھی کرایا جاتا ہے آج کے دن۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے سے گیسٹ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ اس دن کو وہ کس طرح مناتے رہے ہیں اور اس دن کو صحیح منانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے سے نعت خواں بھی ہیں، بہت کیوٹ سی نعت خواں بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہیں، تاکہ ہم آپ کو اس پینل کے توسط سے یہ بتا سکے کہ اس دن کو منانے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ اتنی صبح اٹھنے کا۔ مارننگ پرسن ہیں آپ لوگ یا نہیں ہیں؟ جی بالکل ایسے مارننگ پرسن ہے، چلے ٹھیک ہے، اتنی صبح اٹھنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور آج کے دن آپ کو جو ہے بہت زیادہ مبارک ہو، اور یہ دن جو ہے ہر مسلمان کو بہت زیادہ مبارک ہو، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے ہمیں ایک جو ہے وہ ایک نمونہ جو ہے وہ ہمارے لیے ثابت ہوئے، اور ہم ان کو پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جی مہمانوں کے نام جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ عمیر گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ڈاکٹر وقاص جعفر، تھینک یو سو مچ سر۔ اور ہمنا شاہد بہت کیوٹ سی ہیں، نعت خواں ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کب سے نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور میلادوں پہ بھی نعتیں پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر پہلے وقاص صاحب آپ سے میں بات کرنا سٹارٹ کروں گی۔ پہلے تو آپ کو 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے منایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کو، حاضرین کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ مبارک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہوں نے اپنا محبوب اور وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا کہ محبوب کسی کو دیا نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب
اس امت کو عطا فرمایا. عطا فرمایا. تو یہ ہمارے اوپر احسان ہوا جس کا ہم شکرانے کے طور کے اوپر آج کے دن، ویسے تو ہر دن آقا علیہ السلام کا ہے، ہر دن آقا علیہ السلام کے اوپر ان کا یہ جو احسان ہم پر ہوا اس کا بدلے کے طور پہ جو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے اور آقا علیہ السلام کے احکامات پر عمل کر کے، ان کی اتباع کر کے، اطاعت کر کے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا اس کے شکرانے کے طور پہ ہم ادا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، آپ نے کہا کہ کس طرح منانا چاہیے. تو آج پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو سننے میں آتی ہیں کہ میلاد کو نہیں منانا چاہیے، یا بدعت ہے، یہ خرافات ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بھی سننے میں آتی ہیں کہ اس کا کہاں سے ثبوت ہے اور یہ فلاں فلاں. تو پہلی چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا تمام ناظرین و حاضرین کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری عمل تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنا تھا. تو حضور کو کب بھیجنا تھا، کہاں بھیجنا تھا، کس زمانے میں بھیجنا تھا، کن لوگوں میں بھیجنا تھا، یہ ساری اللہ کی پلاننگ تھی. تو یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ پیدائش کا ہو گیا. یہ ایک ایسا ایک ہماگیر اور ایک عالمی سطح کے اوپر، کائنات کی سطح کے اوپر ایک ایونٹ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس میں دوسری کون سی رائے ہے؟ تو حضور کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ 3 وجوہات کے 3 مقامات پر 3 ایونٹس کے اوپر شیطان رویا تھا. ایک فرمایا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور ایک فرمایا جب آقا علیہ السلام فرمایا کہ جب میری پیدائش ہوئی. تو پیدائش کے اوپر کیونکہ شیطان اس لیے جو ہے وہ پریشان ہوا کہ جو بھی انبیاء آئے اس سے پہلے بے شمار انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بے شمار انبیاء کو اس طرح پیغام نہیں پہنچانے دیا گیا، کیونکہ حضور کو اکمل اور کامل بنا کر بھیجا اور حضور کی اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس کے اوپر پھر شیطان رویا کہ بھئی اب جو میری شیطان کی جو شیطنت ہے یا میری جو چالیں ہیں وہ نہیں چل سکیں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب کامران دین چھوڑ کر ہمارے لیے جائیں گے. تو اس لیے وہ شیطان رویا تھا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی، یہ بحیثیت مسلمان اس کو منانے کا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ آقا علیہ السلام اس دنیا میں آئے. اور جیسے اب آپ نے کہا کہ وہ منانا کیسے چاہیے، تو دیکھیے ہر چیز کے حدود و قیود ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں شرع دے کے گئے ہیں، جو دین دے کے گئے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں جائز ہیں، جن کے بارے میں شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا، ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے، اس ویسینٹی کے اندر رہتے ہوئے، اس جورسڈکشن کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو منانا چاہیے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آج ہم باوضو رہیں، کوشش کریں کہ ہم باوضو رہیں، اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ درود و سلام کی محفلیں سجائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے قرآن خوانی کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے حضور کی احادیث کو بیان کیا جائے، اور جلوس کے اندر بھی ایک خاص طریقے سے وہ آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی صدائیں. ابھی ہم وہیں سے ہو کے آ رہے ہیں. آپ نے کہا ہماری مارننگ تو تقریباً 4 بجے کی ہو چکی ہے، ابھی 6 گھنٹے ہو چکے ہیں. تو وہ ہم صبح سے وہ اپنا نماز کے بعد سے پھر جلوس نکلتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے درود و سلام پڑھتے ہوئے مختلف جگہوں سے گزر کر جو ہے وہ مقامات کے اوپر تقاریر ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا نظر و نیاز کا کام کیا جاتا ہے، تو پھر لوگ اس کے اندر سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. یہ تو ایسا ٹاپک ہے وقاص بھائی کہ آپ جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے، اور ہم آپ سے بھی باتوں کا سلسلہ اسی طرح ہی جاری اور ساری رکھیں گے. اور بہت زیادہ ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس چیز کی جو کہ مجھے نہیں پتہ تھی. ہم جو ہے عمیر کی طرف چلتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دن کو منانے کا طریقہ انہوں نے بتا دیا. یہ جو جلوس نکلتے ہیں اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ہینڈل کیا جائے؟ First of all, I would like to thank you and with the reference of your channel ہم پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج کے دن کی مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں میم ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایسنس ہوتی ہے. میلاد کی جتنی بھی سیلیبریشن جس طرح اچھا وکاس بھائی میں آپ سے نا تھوڑی سی معذرت چاہوں گی کیونکہ آپ کے مائک کا تھوڑا سا ایشو ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. ہم نا سے آج نعت جو ہے وہ آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے کیا نعت پڑھیں گی. میں آپ کو سناؤں گی حضور میرے تو ساری بہار آپ سے. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے اور آپ سے پہلے خزاں دیدہ چمن تھا سارا آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری نسبت آپ سے ہے اور بے شک آپ ہی سے ہے اور بہت پیاری آواز. میلاد وغیرہ میں بھی پڑھتی ہیں کیا کرتی ہیں؟ میں کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں اچھا. اور پروگرامز میں جاتی ہوں جیسا کہ آج بھی آئی ہوں اور بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں جشن. تو سیکھا ہے کہیں سے یا ویسے ہی؟
گاڈ گفٹیڈ؟ یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، بے شک یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، لیکن میں اس کی پریکٹس بھی کرتی ہوں اور انشاءاللہ جلد اس کو پراپر سیکھوں گی بھی. اوکے انشاءاللہ، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو گڈ مارننگ. ویلکم بیک ناظرین آفٹر دس اسمال کمرشل شارٹ بریک. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گڈ مارننگ لاہور میں آج بہت ہی اسپیشل ہم گیسٹ ہم نے بلائے ہوئے ہیں، کیونکہ آج دن بھی بہت زبردست ہے اور دن بہت قیمتی ہے ہمارے لیے. ہمیں اس دن کے موقع پر بہت ساری انفارمیشن لینی چاہیے. اس دن کو منانے کے بہت اچھے اچھے طریقے ہیں، وہ کس طرح سے ہم اس دن کو منا سکتے ہیں، سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، وہ آج آپ کو اس پروگرام میں ملے گا. سو ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے سے اسکالرز موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے سے نعت خواہ موجود ہے. فرسٹ پینل ہے ہمارے ساتھ جس میں ہمارے ساتھ 2 اسکالرز ہیں اور ایک نعت خواہ ہیں، بہت کیوٹ سی ہیں. انہوں نے بہت پیاری نعت جو ہے وہ ہمیں پڑھ کر سنائی ہے. ہم ان کی جان ابھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سے اور بھی نعتیں سنیں گے. لیکن ہمارا جو ہے عمیر صاحب سے کوسچن تھا اور وہ وہیں کا وہیں رہ گیا کیونکہ ان کے مائک کا ایشو تھا. سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں، کس طرح سے قریب کر سکتے ہیں اپنے تعلق کو ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کے توسل سے حضور علیہ السلام کی ساری امت کو آج کے دن کی مبارکباد ہو. یہ بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کور کویسچن ہے، اور میلاد کی جتنی بھی تقریبات ہیں یا جتنے بھی ویز آف سیلیبریشن ہیں ان کی ایسنس صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیسے کریں. دیکھیں ایک سمپل سا رول ہے، until and unless I don't know the authority of someone I am not going to follow someone. جب تک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہی نہیں ہوں تب تک I will not be able to establish a personal connection with him. اور یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، میں ایک حدیث کے ریفرنس سے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. وہ بھی اسی سے ہی لنکڈ اپ ہے کہ قبر میں ہم سے جتنے سوال ہونے ہیں موسٹلی ہمیں پتہ ہے کہ 3 سوال ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. تیسرا سوال نارملی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ رب کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے، حالانکہ تیسرا سوال یہ نہیں ہے. تیسرا جو سوال ہے وہ ہے ما کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا اپنی زندگی میں اس محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں جب کلاس میں بھی پڑھا رہا ہوتا تو میں بچوں کو کہتا ہوں یار ذرا فوکس کرو، باقی دونوں کویسچنس پریزنٹ میں ہیں اور کوئی کلو نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام کی باری آئی ہے تو کویسچن پاسٹ میں چلا گیا ہے اور سوال یہ ہے کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام جو لے دیا گیا ہے تو سوال کیا ہے، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو اس کا اصل مقصد ہی سوال کا یہ ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا جانتے تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر وہ مومن ہوگا تو وہ گواہی دے گا نبی علیہ السلام کے حق میں. اور اس سے اگلا جو ہے وہ بہت خطرناک آنسر ہے، اللہ نہ کرے وہ میرا آنسر ہو، وہ ہے فَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ کافر. اگر وہ منافق ہوا یا کافر ہوا تو وہ کہے گا سوری آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی. اور فرشتہ اسے کہے گا نہ تو نے محمد کو جانا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی تو ان لوگوں کے پاس گیا جو محمد کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے سارا کا سارا ایمان جو ہے نا میڈم، وہ اگر ایک ذات پہ کھڑا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں خزیمہ بن ثابت کا واقعہ ہے کتنا خوبصورت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے کچھ ڈیل کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم رکو میں پیسے لے کے آتا ہوں. مفہوم میں مختصر عرض کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام جب آئے اس کو کسی نے زیادہ پیسے چارج کر دیے تو اس نے کہا جی میری آپ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے نہیں بیچنا، نہ بیچو، یہ نہ کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ پھر کوئی گواہ لائے. اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا. تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے، جب تھوڑا صاحب کہنے شور و غل ہوا وہ آئے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جیسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ جب رفع دفع ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا خزیمہ تم موجود نہیں تھے. تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں اپنے انداز میں. سیدنا خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پہ ہم نے نظر آنے والے خداؤں کو چھوڑ کے نہ نظر آنے والے ایک خدا کو مان لیا. تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا ایمان اپنی ایپیکس پہ اس لیے تھا کیونکہ وہ نبی علیہ السلام سے پرسنلی لنکڈ اپ تھے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں کسی سے بھی تعلق بڑھانے کا کیا طریقہ، اس سے روز ملنا، اس سے روز سلام دعا کرنا.
تو یہی پیرامیٹر یہاں پہ فالو ہوگا. جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آن ڈیلی بیسس درود و سلام بھیجیں گے, وی ول بی ایبل ٹو اسٹیبلش اے پرسنل کنیکشن. بٹ اگین میں ہمیشہ یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ ان دس ایرا وی آر لیکنگ دا کیٹیگوریکل کنسیپچول کلیئرٹی ریگارڈنگ پروفٹ محمد, اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہر چیز کے بارے میں. اچھا فار ایگزامپل میں مختصراً عرض کروں, ہم جب درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. دیکھیں میں جاب کرتا ہوں, مجھے پتا ہو نا کہ ڈائریکٹر نے راؤنڈ پہ آنا ہے, تو میں کبھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھوں گا, اور میں کبھی ڈائریکٹر سے اس لینگویج میں بات نہیں کروں گا جو لینگویج اس کو اور مجھے آتی نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. جب ہم درود پڑھتے ہیں, فار ایگزامپل ہم نماز ہی پڑھتے ہیں میم, تو ہم کیا کس سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ہی تشویشناک ہے. بٹ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا, سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, یہ وہی آر ڈسگریسنگ ہم ان دا نیم آف ہز پریز. بس ہم جلد بازی میں, اب ہم ہر نماز میں کہتے تو ہیں, لیکن السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نارملی میں بچوں کو یہ بھی کہتا ہوں, یہ جو ہم نے PBUH سواد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈ اپ کر دیا ہے, یہ کوئی ورڈز نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا محبوب ہے. تو میرے اوپر فرض ہے کہ جب میں نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں تو میرا رواں رواں جو ہے وہ بادب بن جائے. تو درود پاک کی ہی آیت کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. یہ دیکھیں یہ بڑی یونیک اور بڑی خوبصورت آیت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب کو اس آیت کا پتہ ہے, لیکن انکمپلیٹ ٹرانسلیشن پتہ ہوتی ہے. ہمیں یہ ٹرانسلیشن پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حالانکہ ٹرانسلیشن یہ ہے جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے, اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے تھے, بھیج رہے ہیں, بھیجتے رہیں گے. کب سے بھیج رہے ہیں, یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے. کب سے بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ کا عمل اللہ کی طرح مکمل ہوتا ہے, اور اللہ وقت کے پیرامیٹر میں نہیں آتا. وائی سو ہی از ناٹ باؤنڈ بائی دا ٹائم, ہی از دا کریٹر آف ٹائم ایز ویل. تو آپ علیہ السلام پہ تب سے درود بھیجا جا رہا ہے جب سے وقت بھی نہیں تھا, اور تب تک بھیجا جائے گا جب وقت نہیں رہے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت جو شان ہے, جو ان کی تمام شانوں کو پہ محیط ہے, وہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. ہاؤ کم؟ کیونکہ ہر لمحہ جب اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے, آبویسلی ان کی شان بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو, تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جب درود و سلام پڑھ رہے ہوں تو وی شوڈ فیل دس کہ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. دیکھیں آج اب موبائل کے ہوتے ہوئے یہ سمجھنا کوئی بلا نہیں ہے. میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ ان جدت بدت ان ساری چیزوں سے پلیز نکل آئیں. نبی علیہ السلام کے ذکر کے لیے نبی علیہ السلام کی امتی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. سارے دن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. دیکھیں میں نے نماز پڑھنی ہے تو مجھے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے. ہمیں نبی علیہ السلام کی سگنیفیکنس کو سمجھنا ہے. آپ دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صلی اللہ علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس پہ درود بھیجتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 آسانیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک اتنی پیاری روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے ان رسپانس ان رپلائی اس پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کو جب یہ روایت بتائی گئی تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر ایکسٹرا آرڈینری گلو تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا ریزن ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا. سبحان اللہ, بہت بہت پیاری پیاری باتیں آپ نے کی ہیں. تھینک یو. اور جو ہے آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. وقار صاحب سے کے پاس چلتے ہیں. سب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں میلاد منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میلاد کو کس طرح سے جو ہے, کیا لوگوں کو اکٹھا کر کے میلاد منایا جائے, یا جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو اکٹھا کر کے؟ کیونکہ میری اماں جو میلاد مناتی ہیں نا, وہ جو بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں
ان کو بلا کے ان سے قرآن مجید پڑھوا کے میلاد پڑھایا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عورتیں وغیرہ بیٹھتی ہیں وہ آپس میں باتوں میں لگ جاتی ہیں, تو وہ جو میلاد کا صحیح طریقہ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ میلاد منانے کا صحیح طریقہ کیا؟ جی بہت اچھی گفتگو اور ہو رہی کیا میری اماں صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اماں تو ہمیشہ صحیح ہاں اچھا دیکھیں بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور میں اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ چند چیزیں جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا ان دونوں کو جوڑ لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کیسے مضبوط ہو سکتا ہے, اس کا ایک ریفرنس جو ہے وہ اپنا گلزار بھائی نے دیا کہ ہم آقا علیہ السلام کے درود السلام کی کثرت کریں, ان کو جاننے کی کوشش کریں. دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں میلاد کا منانے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا. ٹھیک, وہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نا صاحب فضیلت بناتا ہے بے شک, اور صاحب مثلیت بناتا ہے. واہ, یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے. فضیلت اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم میں جس نبی کو بھیجتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اس حوالے سے بہترین اور یونیک بنا کر بھیجتا ہے. بے شک, مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بہت سارے لوگ یہ ان کی آوازیں بہت اچھی تھیں, خوش لہن تھے, تو سب سے بہترین آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی. بے شک, ان کے ہاں لوہا جو تھا اور کام کرنا وہ بڑا جو تھا وہ مانا جاتا تھا ہارڈ ورکنگ, تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا گیا. اچھا, تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ تھا, تو آپ کو عصا عطا فرمایا اور وہ سارے جو سانپوں کو نگل گیا اور پھر وہ دوبارہ عصا بن گیا. پھر وہی عصا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس اپنا پتھر کے اوپر مارے, فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ, اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 12 چشمے جاری کر دیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پہ جس نبی کو بھیجا جاتا ہے ان میں پرومیننٹ کیا جاتا ہے, نمایاں کیا جاتا ہے, تاکہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, تاکہ اس وقت کی قوم ان کے ساتھ ان کی عظمت ان کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں جاگزی ہو سکے اور وہ ان سے ادب کر سکیں, ان سے وفا کر سکیں. اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے نا وہ سارے انبیاء سے زیادہ ہے. آپ اولو العزم انبیاء کے بھی امام ہیں, آپ امام الانبیاء, آپ قائد المرسلین ہیں, لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری فضیلتیں دی گئیں, آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا, اور یہ ساری فضیلتیں ہر چیز میں نمایاں اس لیے کیا گیا کہ آپ کو انبیاء کا سردار بنایا گیا ہے. اس لیے تاکہ جب امت یہ سمجھے, امت کو جب معلوم ہو تو وہ ان کا ادب کر سکیں, ان کی عظمت کو جان سکیں. تو میلاد کا جو تعلق ہے نا, میلاد کا اس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کا تعلق سیرت کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے. اور حضور کی ذات کے ساتھ جو تعلق بنانا ہے نا, اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں جس میں آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سے آیا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں میں نے کہا کہ حضور کی عظمت اور حضور کا ادب, یہ دونوں چیزیں جاگزین کرنا ہر امتی کے دل میں ضروری ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی آپ عمل کو دیکھیے. صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ مس شدہ پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے. وائی؟ اس کا تعلق سنت کے ساتھ تو نہیں ہے, اس کا تعلق سیرت کے ساتھ تو نہیں ہے, اس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضور یہ عمل صحابہ نے کیوں کیا؟ محبت میں کیا, فضیلت کی بنیاد پر کیا. حضور کے لعاب دہن کو نیچے گرنے نہیں دیتے, نیچے گرنے نہیں دیتے, وہ اپنے دامن میں لے لیتے ہیں, اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. کیوں؟ جس کو نہیں ملتا وہ ان کے چہرے سے ہٹا کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. یہ حکم کسی نے نہیں دیا, یہ حکم حضور کے ادب میں سکھایا گیا. ایک صحابی آقا علیہ السلام, یہ بخاری میں آئی روایت, انہوں نے شراب پی لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد جاری کروائی, اور جب وہ حد جاری ہو رہی تھی تو صحابہ نے کہا کہ تم کتنے ملعون ہو کہ تم نے یہ یعنی لانتیوں والا کام کیا. آقا علیہ السلام نے سنی آواز, آپ باہر آئے, آپ نے فرمایا اس کو لانتی مت کہو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. امام بخاری نے لکھا اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی عمل تو دیکھیں نا, شراب پینا کتنا خطرناک عمل ہے, لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اس کا تعلق کیونکہ سیرت کے ساتھ نہیں تھا, حضور کے ساتھ تعلق تھا. ان سے پوچھا گیا کیوں کیا؟ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, اور بارگاہ میں بیٹھ کے جب آقا علیہ السلام کے سامنے لوگ آتے, اپنے اپنے مسائل بتاتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے, امت کا غم سن کر. اور اس پریشانی میں وہ کیا کرتے, وہ حضور کو ایسا لطیفہ سناتے, ایسی لطیف بات سناتے کہ حضور مسکرا دیتے. تو ان کے سامنے حضور کا غمزدہ ہونا ان کو برداشت نہیں تھا.
تو وہ ان کو حضور کو ایسی بات سناتے جس سے حضور مسکرا جاتے, حضور کے چہرے مسکراہٹ آئے. فرمایا یہ اس عمل کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بے شمار طریقے صحابہ کے ملیں گے جو حضور سے محبت کرنے کا انداز تھا. تو میلاد منانا حضور کے ساتھ محبت کا انداز ہے, حضور کی ذات سے وابستہ ہونا ہے. بعض احباب, کچھ احمق لوگ یہ کہتے ہیں, میں ایک پروگرام میں تھا, وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ذات اہم نہیں ہے, حضور کی سیرت اہم ہے. خدا کے بندے, ذات ہوتی ہے تو سیرت ہوتی ہے, کردار ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش فرمایا ہے. وقاص صاحب یہاں پر نا جی میں آپ سے معذرت کرتی ہوں لیکن بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, میرا دل کر رہا ہے پورا دن ہی شو چلتا رہے. ہم ہمنا سے نعت سنیں گے, لیکن یہاں پر بریک پہ ہم چلتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمنا سے نعت سنتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت, ماہ نبوت مہر رسالت, دو جگ کے سلطان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھولانے, لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھولانے, لوری دے ذیشان. سو جا سو جا رحمت عالم, سو جا سو جا رحمت عالم, دو جگ کے سلطان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ویلکم بیک ناظرین, آفٹر دس اسمال کمرشل شارٹ بریک. بہت پیاری پیاری سی باتیں ہو رہی ہیں, اور آج کی دن کی مناسبت سے, 12 ربیع الاول کی مناسبت سے, آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب ہم نے ہمنا کی جو ہے پلیس پر اقبال چودھری, محمد اقبال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت زبردست قسم کی نعتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, اور آج کے دن کو اور حسین بنانے کے لیے ہم نے ان کو اپنے پینل میں مدعو کیا ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا, سوری میں نے آپ کو چودھری بنا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے آج کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ, ابھی تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صبح نماز سے آغاز ہے, درود شریف سے آغاز ہے. صحیح. اور الحمدللہ چھوٹا سا میلاد گھر میں بھی انشاءاللہ سجایا ہوا ہے. صحیح. تو یہاں سے فارغ ہو کے انشاءاللہ گھر میں بھی میلاد ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لایا جائے, نعت خوانی میں, اور جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں آج کل کے دور میں,
بچوں کو اس طرف راغب کرنا کتنا ضروری ہے, اور کیا جو ہے وہ سینیریو ہے, کس طرح سے کیا عمل ہے, کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, معاشرے میں تو اسلامی کلچر جو ہے وہ سب سے پہلے ڈیولپ ہونا چاہیے. تو آج کل جس طرح کی انوائرمنٹ چل رہی ہیں, بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو نعت کی فیلڈ میں لے کے آئیں. اور سارا جہاں روشن ہے ہمارے حضور سے, اور نعت کی جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. تو نعت سے دل کو سکون بھی ملتا ہے. چلے اب ہمارے دلوں کو سکون چاہیے. جی آپ الحمدللہ. پلیز کیا سنا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, ربیع الاول کے حوالے سے مناسبت سے بہت خوبصورت کلام ہے, تو میں اس کے 2-3 شعر بیان کرتا ہوں. ہاں اجالا چا گیا ہر سو, محمد مصطفیٰ آئے. اجالا چھا گیا ہر سو, محمد مصطفیٰ آئے. اندھیرے مٹ گئے سارے, حبیب کبریا آئے. اندھیرے مٹ گئے سارے, حبیب کبریا آئے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں, فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, خوشی سب مناؤ, حضور آ گئے ہیں, اٹھو غم کے مارو, چلو بے سہارو, خبر یہ سناؤ, حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, کہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلا ہو, ارے بادشاہ ہو, نگاہیں جھکاؤ, حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, خوشی سب مناؤ, حضور آ گئے ہیں. سمائے ثنائے حبیب خدا کا, یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. نبی کے گداؤں, ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ, حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, خوشی سب مناؤ, حضور آ گئے ہیں. جزاک اللہ, ماشاءاللہ, بہت پیاری آواز ہے آپ کی. خوشی سب مناؤ, حضور آ گئے ہیں. حافظ عمیر صاحب سے بات کروں گی. جیسے کہ انہوں نے نعت پڑھی, کیا علماء اکرام بھی
کے علاوہ جو ہمارے جو انبیاء کرام تھے وہ بھی نعت پڑھتے تھے؟ وہ کیسے نعت پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام، ہاں بالکل نو ڈاؤٹ صحابہ کرام بھی نعت پڑھتے تھے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، اس سے پہلے آپ نے بھی کویسچن کیا کہ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ سارے جو معمولات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک ہیں. جب تک میں ان کی ذات سے کنیکٹڈ نہیں ہوں میں ان کی بات سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا. سنت ہمیشہ بعد میں آئے گی، سنت والا پہلے ہے. اگر مجھے سنت والے کا حیا نہیں ہے، سنت والے سے تعلق نہیں ہے، تو میں کیسے ان کی بات کو مانوں گا؟ اور یہی وجہ ہے، میں ہمیشہ بچوں کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں کلاس میں کہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود چیک کر لو، مطلب یہ پیرامیٹر ہے چیک کرنے کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہے. تو ہم اپنا نکاح نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے مطابق کرتے ہیں؟ تو یہ obviously تو وہ یہی تو چیک ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں یا مانتے ہیں. میلاد اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم کہنے والے نہیں ماننے والے بن جائیں. نبی علیہ السلام سے محبت کریں اور محبت کے بعد اس کو اپنے دلوں میں اجاگر کریں. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے خوبصورت صحابی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے تھے کہ میری نعت پڑھیں. وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. اور آپ علیہ السلام نعت کے ذریعے کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے حسان نعت پڑھو، جبرائیل تمہارا مددگار ہے، اور میری نعت پڑھ کے جو لوگ میری شان کے منکر ہیں ان کے دلوں کو جلاؤ. اور یہ ٹرینڈ جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی جاری رہا. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے تھے. ویسے وہ بھی نماز کی ہی ظاہر ہے پریکٹیکلٹی ہے، کیونکہ نماز میں بھی تو دیکھیں نعت نہیں رک رہی. ہم 3 مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، پھر اللہم صلی علی محمد. تو نعت تو نماز میں بھی انکلوڈیڈ ہے. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور باقی صحابہ موجود تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کی جب ناراضگی کو تھوڑا جانچا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہم ایسا ہی کرتے تھے. تو آپ پھر خاموش ہوئے اور چلے گئے اور آپ نے انڈورس کیا. اور صرف حسان بن ثابت نہیں، مولا علی علیہ السلام نعتیں پڑھتے تھے، اور صحابہ تھے جو لکھتے تھے، کیونکہ عرب آپ کو پتہ ہے ان کی زبان پہ جو لغت پہ ان کی گرپ تھی وہ بہت ڈیفرنٹ تھی. بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کہ یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ نعت کے نام پہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا اس وقت پہ بہت زیادہ ولگیرٹی پرووک ہو رہی ہے. میں بہت سخت ورڈ یوز کرنا، آئی ایم اویئر آف اٹ. دا پوائنٹ از میم آپ کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ ایزیلی ویڈیوز مل جائیں گی کہ آج کے دن کو مطلب ڈھال بنا کے لٹرلی گانوں پہ ڈانس ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ نعت تو ہے ادب اور تقدس کا ایپیکس، اور ہم نے کیا کر دیا ہے، مطلب یہ جس طرح نعت پڑھی جا رہی ہے، نو ڈاؤٹ دف کی اجازت ہے لیکن اس طرح والے دف کی نہیں جس طرح میوزک پلے ہو رہا ہے، میوزک ساتھ ہے. اور پھر آپ نے اس کو مذاق بنا دیا کہ آپ پیسے پھینک رہے ہیں اور پھینکی جا رہے ہیں، اور جو جتنا آواز اونچی کری جا رہا ہے وہ ویسے کری جا رہا ہے. مطلب نعت تو ہے کہ سب رو رہے ہوں، نعت تو ہے سب کے جو اشک بار ہو رہے ہیں. اچھا ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ کوئی نعت آتی تھی تو سارے رونا شروع ہو جاتے. جی میں یہ بولتا ہوں، ہم نے یہ ٹائم دیکھا ہے. ہم اپنے روزہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، روزہ کھولنے سے پہلے جب قصیدہ بردہ شریف پی ٹی وی پہ لگتا تھا تو ادب کا ایک فیکٹر تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ہے وہی اصل ایمان ہے، اور نعت جو ہے وہ اس ادب کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ بزنس کا ذریعہ بن گیا، لٹرلی اسپیکنگ. مطلب پہلے ڈن ہوگا، لاکھوں روپیہ لیں گے، پھر آئیں گے وہ جی اتنے مائک ہوں گے، یہ ہوگا، اور اوپر والے پیسے ہوں گے، اوپر والے نہیں. مطلب واٹ از بالکل ہر چیز کا پے کیا جا رہا ہے، کمرشلائز ہو گیا ہے. اور یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم، اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے 90% لوگوں کو اس شعر کی ایسنس ہی نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کس حدیث سے مستعار ہے، کس حدیث کی بنا پر لکھا گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو نعت پڑھوانا بہت ضروری ہے، اور صحیح نعت کا بتانا. میں اب جس طرح کوشش کرتا ہوں، ہم ہر مہینے اپنے گھر میں نعت کی محفل کرتے ہیں، تو اس میں کبھی بھی اس کو مطلب میں اپنے بچوں کو یہ بولتا ہوں کہ یار یہ کمرشلائز نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نبی علیہ السلام کے لیے. لیکن ویوز کی خاطر لوگ بہت زیادہ لالچی ہو گئے، وجہ سے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بہت پیاری بات کی ہے انہوں نے، ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن لیٹس ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک ناظرین آفٹر دس اسمال کمرشل شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان اور یہاں پر جی آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ گڈ مارننگ لاہور میں ہماری جو پہلی اینکر ہے ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی ہے. ان کے لیے بہت ساری دعائیں کریے گا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اپنی سیٹ کو سنبھال سکیں. یہاں پر میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں جو ہے بہت پیارے پیارے لوگوں سے کی جا رہی ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے 12 ربیع الاول ہے. اس دن کو منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے, ہم کیا میلاد کروا رہے ہیں اور کس طرز سے کروا رہے ہیں, وہ تمام چیزیں بھی آج کے دن گائیڈ کی جا رہی ہے. اور میری کافی زیادہ رہنمائی ہوئی ہے اور جتنے لوگ یہ گڈ مارننگ لاہور دیکھ رہے ہیں میں بھی شاید ان کی بھی بہت زیادہ اچھی رہنمائی ہوئی ہو. اور ہم نے سوچا کہ آج ہم اسکالرس کو بلا کر, نعت خواں کو بلا کر آپ کی بھی جو ہے نا وہ جتنے بھی خلش ہے, جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں ان کا آنسر دے سکے. اور ہمارے پاس بہت سارے کویسچنز موجود ہیں جو کہ آپ لوگوں نے پوچھنے تھے ان اسکالر سے, اور ان کو ہم نے بٹھا لیا اور ان سے ہم کویسچن آنسرس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, بچپن سے پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں گلیوں میں, محلوں میں, تو دونوں سے میں پوچھوں گی, وقاص بھائی آپ سے بھی اور آپ سے بھی, مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ صحیح طریقہ ہے عید میلاد النبی کو منانے کا, یا کیا ہے, کیا اس کا کوئی تعلق ہے عید میلاد النبی سے؟ جیسے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس میں ہم نے جو ایسنس بیان کیا, جو روح بیان کی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو وہ ہر وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے اس کے اندر شرعی حدود و قیود کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی ابھی ہم نے بات کہی, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کو جاگزین کرنا کے لیے ہم میلاد مناتے ہیں. تو اس میں جو جب انسان کے ذہن میں کسی کی عزت ہوتی ہے, تکریم ہوتی ہے, تو اس کا اتنا ہی ادب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے ہیں. حضور سے گفتگو کیسے کرنی ہے, حضور کے گھر میں کیسے جانا ہے, حضور کی بارگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے. تو یہ سارا کچھ یہ ہے کہ ہم حضور کی عظمت کو ذہن میں رکھ کے اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر تاکہ ہم حضور کا ادب کر سکیں. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ادب کے ساتھ ہے. تو پھر نعت خوانی ہو, جلوس ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو جو جس کا تعلق حضور کے میلاد کے ساتھ ہے, اس میں ادب کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو جسے آپ نے بات کی, یہ ساری خرافات, یہ پہاڑیاں بنانا اور ڈھول دھماکہ کرنا اور نعتیں میوزک کی طرز کے اوپر, گانوں کی طرز پہ پڑھنا, یہ ساری چیزیں بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں. تو وعدہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کے ثواب حاصل کے, الٹا ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو مدد رکھنا ہے. تو میں یہاں پہ جو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اسی کے حوالے سے, کہ دو چیزیں. ایک وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ میلاد ہے ہی نہیں اور منانا نہیں چاہیے, بدعت ہے, خرافات ہیں, وہ بھی ایک طرف سے وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جو کہ غلط ہے. اور ایک یہ جو میلاد منانے کا آپ کو مروجہ طریقہ نظر آتا ہے, یہ بھی غلط ہے. تو دونوں کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہم نے یہ بات کر لی کہ جو میلاد آپ نے پہاڑی کا پوچھ لیا یا اس طرح, ان تمام چیزوں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو اس کی حضور کے ساتھ, حضور کے میلاد کے دن تو بدرجہ اولا اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. یہ ہوگی. اب دوسری چیز جو ہے کہ میلاد کا اور یہ عید کہاں سے آ گئی اور عید میلاد النبی, تو میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز جو ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے جائز اور ناجائز ہونے کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی چیز سے منع نہیں کرتا نا, تو وہ چیز جائز ہوتی ہے. اور اب یہ تو ہو گیا عمومی معنی. اب آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو باقاعدہ ثبوت موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. تو حضور نے خود فرما دیا. اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی, یہ عید کا لفظ دو عیدیں ہوتی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن مکمل کر دیا گیا ہے, تو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا یہودیوں نے کہ آپ اگر آج ہمارا دین ہوتا اور یہ اس طرح دین مکمل ہوتا تو ہم اس کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا 2 عیدیں ہیں, ایک کی روایت کے مطابق 3 عیدیں ہیں. کیوں؟ پہلی عید یہ کہ آج دین مکمل ہو گیا, دوسرا آج جمعے کا دن ہے, اور تیسرا آج عرفہ کا دن ہے. تو یہ 3 عیدیں جمع ہو گئی ہیں, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیدار کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تو جمعے کا دن عید کیوں ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جمعے کا دن عید کیوں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی, تو جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو وہ عید کا دن ہو گیا. تو جس دن آقا علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا. تو 2 عیدوں والا تو معاملہ ادھر ہو گیا, کیونکہ یہ 52 عیدیں تو تقریباً جو ہے وہ اپنا سال کی جمعے کی بن جاتی ہیں. تو عید کا معنی خوشی کا اظہار کرنا. تو خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ آج یہ سوال یہ ہونا چاہیے, اب اس کا یہ بھی اپنا عمیر بھائی جواب دیں گے. آج یہ سوال نہیں بنتا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے, یہ سوال ہی irrelevant ہو گیا. آج یہ سوال بنتا ہے کہ ہمیں عید میلاد النبی کیسے منانا چاہیے. تو اس میں جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں کہ پہاڑی بنانا اور اس طرح کے جلوس جس کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے اور جس کے اندر لوگ بے ادبی کے ساتھ, ان کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر مخلوط جو ہے وہ سسٹم کر کے, اور پھر بے شمار ایسی یعنی واہیات چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے نا دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے, تو اس کا تعلق میلاد النبی. یہ بہت اچھی بات کیا کہ ان چیزوں میں ادب نظر ہی نہیں آ رہا. عمیر صاحب آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے اسی بات کو کنٹینیو کیجیے. بالکل, ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت اینگل اس کا بیان کر دیا ہے. میں بس صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک جو ہے وہ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو نبوت کب ملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا جواب بنتا تھا 40 سال 6 ماہ 10 دن. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین آدم والروح والجسد, ابھی آدم کی روح اور مٹی علیحدہ علیحدہ تھی کہ میں نبی بنا دیا گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ریلیٹڈ جس طرح شروع میں علامہ صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ کوئی نارمل ایونٹ نہیں تھا, یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ایونٹ تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ گاسپل آف جان میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں اپنے بعد آنے والے احمد کی. اور نبی علیہ السلام کا تو نام ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا لٹریری یا لغوی معنی ہی یہ بنتا ہے وہ ذات جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہو. ٹھیک, اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایک اور کافی اسپیکٹس ہم نے ذکر کر لیے. اب میرے خیال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیسے منانا چاہیے, یہ ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں, میلاد کر لیا, قرآن خوانی کر لی, نعت خوانی کر لی. یس, دس از یو مے سے ون آف دا اسینشیل پارٹ آف دا سیلیبریشن. بٹ دا پوائنٹ از, آسان لفظوں میں میرے ایک استاد نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا تھا, میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں, لیو لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے جیو جیسے رسول اللہ کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا انفارچونیٹلی وہ سارا کا سارا شروع ہوتا ہے گھر کے باہر سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کمپلیٹ ہے کہ وہ آپ کو 1 گھنٹے کی نمازوں کا صرف طریقہ نہیں بتاتا, وہ 23 گھنٹے کا طریقہ بتاتا ہے. 23 گھنٹے کیسے گزارنے, کوئی اور مذہب یہ نہیں بتاتا کیسے گزارتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ علیہ السلام گھر ہوتے تھے خدا کی قسم ہم بھول ہی جاتے تھے وہ اللہ کے نبی ہیں. اتنا مجھے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ لگتا ہے کہ اتنے بڑے اسٹیٹس پہ اور ایزی ٹو گو, مطلب مجلس میں کوئی شخص سوال کر رہا ہے, کوئی شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت چاہتا ہوں. حضرت عمر کھڑے ہوئے کیا بات کر رہے ہو, نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے زیادہ حیا والے ہو, بیٹھ جاؤ. آپ علیہ السلام نے اس کو جیسے ٹیکل کیا, فرمایا تم چاہو کہ تمہاری بہن سے کرے, ماں سے کرے, بیٹی سے کرے, پیار سے سمجھا. اب نبی علیہ السلام کی ہم نے گھر کی زندگی کو انفارچونیٹلی بچوں سے کیسے سلوک کرتے تھے, مطلب ہم کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوں بچہ سائڈ پہ ہو جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی نماز کا کیا عالم ہوگا. آپ علیہ السلام کے کندھے پہ بچے آ رہے ہیں, آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں. آپ نے جس بچے کو 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر میں ایسے کر کے پیچھے کر دیا, وہ کیسے مصلی پہ کھڑا ہوگا. ہم ان کے رول ماڈل نہیں بنے, اور انفارچونیٹلی نبی علیہ السلام کے ماننے والے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ ہے, میں آپ نے جس طرح مجھے بریک میں سوال بھی پوچھا کہ خواتین بھی ہوتی ہیں, میں تو کہتا ہوں بیٹا اب وہ فیمنسٹ اپروچ اینڈ آل دیٹ, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو غلط پتہ ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں. میں بولتا ہوں مرد اور عورت برابر نہیں ہیں, عورتیں مردوں سے افضل ہیں, کیونکہ قدموں کے نیچے ماں کے جنت ہے. بیوی کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے, بیوی کی ذمہ داری شوہر کی ہے,
بیٹی ہے تو باپ کی ہے, بھائی کی ہے. عورت کے ذمے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری لگائی نہیں سوائے اس کے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے. سارا کا سارا پروٹوکول کس کے لیے ہے؟ خواتین کے لیے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. فرمایا اگر 2 ہوں فرمایا ایسے ہوگا. فرمایا 1 ہو فرمایا اس کے لیے بھی. تو بیٹے کے لیے فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس سوسائٹی میں بچیاں جو تھیں وہ انفیریئر تھیں, ان کو یہ رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. جانے سے پہلے فرمایا میں تمہیں اللہ کا حیا دیتا ہوں تمہاری بیویوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے نام پہ اپنے اوپر حلال کرتے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سخت ناپسند تھا. مطلب آپ دیکھیں نا, یہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, اپنی آواز کو گھر والوں کے سامنے اونچا نہ کرنا. دس از دا میرے خیال میں موسٹ ڈیفیکلٹ سننا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی نہیں یہ کہہ سکتی کہ کبھی کسی نے نبی علیہ السلام کی اونچی آواز سنی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت پیاری تو پیاری باتیں اپنے ہو رہی گھروں ہیں. میں, بس میں آخری جملہ, اپنے گھروں میں نبی علیہ السلام کو لے کر آنا یہ میلاد منانے کا طریقہ ہے. جو ابو ذر غفاری کہتے تھے اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے یا رسول اللہ. واقعی میں وہ پھر ہمارے لیے بہت ہی رول ماڈل ہے, اور مطلب ہمیں ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں اتنا پتہ. جی جی بالکل. اور پلیز یہ پروگرام کا ڈیوریشن بڑھا دیں, میں ان کو دوبارہ بٹھانا چاہتی ہوں, ان سے دوبارہ باتیں سننا چاہتی ہوں. لیکن یہاں پر جی ہم نعت سنیں گے اور بریک پہ چلیں گے, اور بریک کے بعد جو ہے ہمارا جو دوسرا پینل ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہو جائے گا. تو تھینک یو سو مچ آپ کا, آپ نے ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں, اور جن باتوں سے ہم بھی آشنا نہیں تھے وہ بھی تمام چیزیں آپ نے ہمیں سکھائیں بتائیں. اور میں بھی شاید بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی, کچھ نہ کچھ کیا بہت ساری انفارمیشنز ملی ہوں گی. جی قادری صاحب. جی آپ کے چینل کے توسل سے اور سورس سے میں ایک پوری امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سرکار سے محبت نہیں, سرکار سے عشق کرنا چاہیے, کیونکہ سرکار ہمارے دلوں میں بستے ہیں. بالکل. تو اسی سے ریلیٹڈ میں کلام کے 2 شعر بیان آپ کرتا ہوں. کلام پڑھیں اور ہم اس کے بعد بریک پہ چلتے ہیں. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بری ہے, یہ کون آیا کہ ذکر بن کر نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا, یہ کون جانے باہر آیا, یہ کون جانے باہر آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے, کلی کلی میں شگفتگی ہے. میرے نبی کی ہے شان بالا, بڑا سخی ہے مدینے والا, کا بڑا سخی ہے مدینے والا. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا, نبی کی محفل
سجائے رکھنا جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔